میں سجدے میں جاتے ہیں، یہ ان کو ملتا ہے جو رات کی تاریکی میں اور دن کے اجالے میں اپنے دن کو دھوتے ہیں. جس کا دل دھلتا ہے اس کو شعور ملتا ہے، کالے دل کو نہیں ملتا، کالی خواہش کو بھی نہیں ملتا، اور حاسد کو تو بالکل نہیں ملتا، اور نہ شکرے کے قریب سے چھو کے گزر جاتا ہے، نہیں ملتا. یہ جو قبرستان ہے لاہور کا میانی صاحب، کبھی جا کے دیکھیے گا، بے شعوروں کی قبریں اتنی ہیں کہ گنتی آپ کی ختم ہو جائے. ان کا کوئی نام نہیں ہوتا، ان کی قبریں پھٹی ہوتی ہیں، ان کی قبریں گری ہوتی ہیں، ان کی قبروں میں کھڈے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان قبروں پہ آئی کوئی نہیں ہوتا، نہ سگا بیٹا نہیں آتا، پوتا اور نواسا آنا تو بہت دور کی بات. ان کی قبروں میں کچھ عرصے بعد نئی قبر بن جاتی ہے، ایک قبر پہ دوسری، پھر تیسری، بعض 7 قبریں بنی. اگر زندگی میں کچھ محبت چھوڑی ہوتی، اگر زندگی میں کچھ اثاثہ چھوڑا ہوتا، کسی کے دل میں، اثاثہ یہ نہیں ہے، اثاثہ یہ تھوڑی ہے. آپ مرو گے، بینک کے سارے کروڑوں جتنے آپ کے اکاؤنٹ ہیں سارے اسی دن فریز ہو جائیں گے. آپ کی سگی بیوی، سگی اولاد نہیں نکلوا سکے گی، نکلوائیں گے جال سازی میں پکڑے جائیں گے. تھا ہی کچھ نہیں آپ کا. اللہ کے رسول کے گھر بہت عرصے بعد بکری ذبح ہوئی، واپس آئے تو حضرت عائشہ نے کھانا پکایا ہوا تھا. کہا باقی کا کیا کیا؟ کہا بانٹ دیا، یہ بچا. کہا نہیں، جو دے دیا وہ بچا. شعور بالکل لیول ہی اور ہوتا ہے. کبھی آپ نوٹ کیجئے کون لوگ ہیں جو داتا دربار پہ جا کے دیگیں دیتے ہیں؟ جو کھاتے ہیں نا، آپ ان کے نام جانتے ہیں، نہ ان کی شکلیں جانتے. بیری ٹاؤن والوں کو آپ سو برا بھلا کہیں، جب اس دسترخوان پہ لوگ آتے ہیں جن کے پیٹ خالی ہوتے ہیں اور ان کے پیٹ میں لقمے جاتے ہیں، تو کیا ان کے منہ سے دعا نہیں نکلتی ہوگی؟ یہ جو ہاسپٹل ہیں پچھلے کئی سالوں سے، فیصل آباد کے 2-3 لوگ ہیں، روزانہ دوپہر اور شام کو ہزاروں لوگوں کو کھانا وہ کھلاتے ہیں. پاک ہیلپ لائن والے کھانا پکاتے ہیں، ٹوپیاں لڑکوں نے پہنی ہوتی ہیں. 30 لڑکے ہیں جو روٹیاں لگاتے ہیں، وہ پورے کنٹینر لے کے جاتے ہیں، ایک ایک مریض کو، اس کے لوگوں کو وہ کھانا دیتے ہیں. کہاں فیصلہ آباد بیٹھے ہوئے، نہ کسی پیشنٹ کو جانتے ہیں، نہ کوئی ان کے نام کو جانتا ہے. شعور کی کیفیت تو ہے. شعور ہمیشہ آپ کی پہچان بنتا ہے. شعور آپ کے باپ دادا کا نام روشن کرتا ہے، ان کے مرنے کے بعد بھی. اللہ کے رسول کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم قیدی لائے گئے، آپ ان کو بانٹ رہے تھے، غلاموں کے طور پہ دے رہے تھے. ایک لڑکی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میری بات سن لیجیے، بہت خوبصورت لڑکی. کہا میرا باپ وہ تھا، لوگ بھوکے آتے تھے کھانا کھلاتا تھا. میرا باپ وہ تھا جس کے پاس لوگ اپنی طلب لے کے آتے تھے، بولتے نہیں تھے، آنکھوں میں ہوتی تھی، میرا باپ ان کی طلب پوری کر دیتا تھا. میرے باپ کے گھر پہ قافلے اترتے تھے، 30 40 50 لوگوں کے، خالی پیٹ ہوتے تھے، اور میرا باپ ان کو اپنے ریوڑ کے سب سے بہترین اونٹ ذبح کر کے کھانا کھلاتا تھا، سب سے بہترین اونٹنیوں کا میٹھا دودھ ان کو پلاتا تھا. اللہ کے رسول نے کہا ٹھہرو، یہ تم کس کی بات کر رہی ہو؟ یہ تو میرے بھائی نبیوں کی خوبیاں ہیں جو تم بیان کر رہے ہو. کہا میں حاتم طائی کی بات کرتی ہوں، میں اس کی بیٹی. تب حاتم طائی کو مرے عرصہ ہو گیا تھا. یہ جو شعور ہے یہ آپ کو مرنے کے بعد آپ کو بھی اور آپ کی اولاد کو بھی زندہ رکھتا ہے. اللہ کے رسول نے اس لڑکی کو چھوڑا، اس کے قبیلے کے لوگوں کو چھوڑا، ان کا مال و اسباب بھی واپس کرایا. یہ وہی تھی جس کے لیے بعد میں ایک موقع پہ اپنی چادر بھی بچھائی. اس کا بھائی بعد میں عدی مسلمان ہوا، صحابی بنا. کہاں حاتم طائی ایمان بھی قبول نہیں کیا ہوا تھا. پر شعور کی وہ جو خوبیاں ہیں وہ آپ کو وہاں عزت دے جاتے ہیں جہاں آپ کے اپنے بچے خطرے میں ہوتے. سو مجھے لگتا ہے کہ یہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے.
یہ جو لوگ کتابیں چھاپتے ہیں کبھی غور کیجئے گا, بہت سے لوگ کتابیں لکھتے ہیں, ساری عمر جاہل کے جاہل رہتے ہیں, کاتب کہلاتے ہیں, عالم نہیں بن پاتے. یہ جو کتابیں چھاپتے ہیں, لاہور میں پہلا پریس لگا تو کہ ہندو کا تھا, وہ قرآن پاک چھاپتا تھا, ساری عمر باوضو رہتا تھا, وہ لفظوں کو اور صفوں کو یوں اٹھاتا تھا جیسے سونے کی کوئی چیز ہو, وہ کبھی ان کو زمین پہ گرنے نہیں دیتا.